اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امام زمانہ کی معرفت سے متعلق ایپیسوڈ نمبر 30 لے کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اب تک آپ کی خدمت میں تقریباً 29 ایپیسوڈ پیش کیے گئے، جس میں امام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ آج کا یہ آخری ایپیسوڈ ہے اور کوشش یہ ہے کہ آج امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کے بارے میں بحث کی جائے۔ مسلمانوں میں اکثر مکاتب فکر ایسے ہیں کہ جو امام کے ولادت کے قائل نہیں ہیں، البتہ بعض لوگوں نے امام کی ولادت کو قبول کیا ہے اور تاریخ بھی وہی بیان کی ہے جو شیعہ بیان کرتے ہیں، یعنی 255 ہجری کو قبول کرتے ہیں کہ امام پیدا ہوئے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کو قبول کیا۔ اکثر مکاتب فکر امام کی ولادت کا انکار کرتے ہیں، اس اعتراف کے ساتھ کہ ہاں رسول کا آخری بیٹا آئے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، لیکن ابھی امام زمانہ پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ امام زمانہ کی ولادت سے انکار کا جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم امام زمانہ کی ولادت کو سن 255 ہجری میں قبول کر لیتے ہیں تو پھر اتنا طولانی زمانہ جو گزر رہا ہے، تقریباً 1200 سال، اس کو ہم کیسے ثابت کریں گے کہ امام زمانہ 1200 سال سے زندہ ہیں؟ یعنی امام زمانہ کی ولادت کے انکار کا جو اصل سبب بنا ہے وہ طول عمر امام زمانہ ہے، کہ ایک انسان کیا اتنے زمانے تک زندہ رہ سکتا ہے یا زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ آئیے آج اس مختصر سے ایپیسوڈ میں ایک دو دلیلیں امام زمانہ کی عمر سے متعلق پیش کی جائیں، تاکہ یہ مرحلہ بھی ہمارے لیے واضح ہو جائے کہ کیا کوئی انسان اس دنیا میں 1200 سال، 1400 سال، 2000 سال تک زندہ رہ سکتا ہے یا زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر تاریخ کو آپ اٹھائیں تو جناب نوح کی زندگی کو دیکھیں۔ جناب نوح کی زندگی، فقط تبلیغ کی جو زندگی ہے وہ 900 سال تبلیغ کی زندگی ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر 900 سال تک ایک نبی تبلیغ کر رہا ہے تو حد اقل اس کی ایج اور اس کی عمر 1000 سال، 1100 سال، 1200 سال ہوگی، یا اس کے علاوہ دیگر اور افراد دنیا میں گزرے ہیں کہ جن کی ایج اتنی زیادہ ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پر اصحاب کہف جو ایک غار کے اندر سو رہے ہیں، وہ آج کا واقعہ نہیں ہے، وہ رسول اکرم کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور تب سے اب تک اور اب سے لے کے جب تک پروردگار چاہے گا وہ اسی طرح سے سوتے رہیں گے۔ پروردگار نے ان کو مارا نہیں ہے جان سے، ان کی روح قبض نہیں کی ہے، بلکہ ان کے اوپر نیند طاری کر دی ہے، یعنی وہ ابھی بھی زندہ ہیں۔ تو 2000 سال تو تقریباً اگر حساب کتاب لگایا جائے تو اصحاب کہف کی زندگی کو ہو گئے۔ تو اس طرح کے اگر تاریخی پہلوؤں کو دیکھا جائے تو ہمارے پاس ایسی دلیلیں موجود ہیں جو اس بات کو ثابت کر سکتی ہیں کہ ایک انسان 1200 سال، 2000 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ جو تمام مکاتب فکر کے نزدیک قابل قبول ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کی طول عمر کو قرآن سے ثابت کریں، کیونکہ قرآن کو سب مانتے ہیں، قرآن کی آیات کے اوپر سب کا عقیدہ ہے۔ پہلی دلیل امام زمانہ کے طول عمر کے اوپر قرآن سے جناب یونس کا واقعہ ہے۔ جناب یونس اللہ کے مقرب نبی ہیں، قوم میں تبلیغ کر رہے ہیں، اور ایک مرحلہ پیش آیا کہ جب قوم نے نافرمانی کی اور نبی کی باتوں کو قبول نہیں کیا تو جناب یونس قوم کو چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے، اور پھر ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک بڑی مچھلی جو سمندر میں تھی، اس نے جناب یونس کو اپنے پیٹ میں اتار لیا، نگل لیا۔ جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور یہ مرحلہ جناب یونس نے پروردگار کی تسبیح کے ذریعے سے طے کیا۔ وہاں پروردگار کی تسبیح کرتے رہے جناب یونس، جس کو ذکر یونسیہ کہتے ہیں، بہت ہی معتبر ذکر ہے، اس کے بڑے ہی بہترین آثار ہیں۔ اگر انسان اس ذکر یونسیہ کو اپنی زندگی میں روز پڑھے تو پروردگار اس کے لیے بہت سے مشکلات کو آسان کر دے گا۔ بالآخر جناب یونس مچھلی کی پیٹ میں زندہ رہے اور ذکر پروردگار کرتے رہے، انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، اور پروردگار نے جناب یونس کی اس تسبیح کو قبول کر لیا اور جناب یونس کو پھر سے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا،
اور زندہ نکالا۔ لیکن جب جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اس وقت پروردگار نے جناب یونس کو خطاب کر کے کہا کہ اگر آپ یہ کام نہ کرتے، یہ تسبیح نہ ہوتی، یہ استغفار نہ ہوتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو ہم آپ کو اس مچھلی کے پیٹ میں یوم یبعثون یعنی قیامت تک اسی طرح رکھتے۔ اسی طرح رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زندہ رکھتے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان مچھلی کے پیٹ میں ہے اور پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ ذکر نہ کیا ہوتا تو ہم آپ کو اسی حالت میں یعنی اسی زندگی کی حالت میں مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ کب تک؟ قیامت تک۔ قیامت کا زمانہ کب آئے گا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک تو خود جناب یونس کی زندگی ثابت ہوتی ہے کہ اگر پروردگار چاہتا تو جناب یونس کو قیامت تک اسی انداز میں زندہ رکھتا، اور جب جناب یونس زندہ رہتے تو وہ مچھلی بھی زندہ رہتی، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ مچھلی مر جائے اور جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ تو چونکہ جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے تو جناب یونس کو بھی پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم قیامت تک آپ کو زندہ رکھتے اور اس مچھلی کو بھی زندہ رکھتے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ پروردگار کی قدرت میں یہ بات پائی جاتی ہے، اس کے پاس اتنا پاور ہے کہ وہ کسی انسان کو اتنی طولانی عمر دے سکتا ہے۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ اشکال ہو کہ یہاں پر پروردگار نے کہا ہے یعنی امکان کی بات کی ہے، وقوع تو نہیں ہوا ہے، پروردگار نے وقوع تو نہیں کیا ہے، صرف امکان یہ کہ اگر آپ نے یہ ذکر نہ کیا ہوتا تو ہم آپ کو قیامت تک اسی انداز میں رکھتے۔ لیکن یہ آیت اور یہ واقعہ اس بات کے امکان کو ثابت کر رہا ہے کہ اگر پروردگار کسی کو زندہ رکھنا چاہے تو قیامت تک زندہ رکھ سکتا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک دوسری دلیل جس میں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ پروردگار زندہ رکھ سکنا کی بات الگ ہے، رکھتا ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ خود قرآن سے اصحاب کہف ہیں، خود ایک پورا سورہ ہے اس نام سے سورہ کہف، جس میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے کہ جو کچھ افراد ہیں جو اس زمانے کے بادشاہ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اور بغاوت کرنے کے بعد جب اس کے فوجی ان کو پکڑنا چاہتے ہیں تو وہاں سے فرار اختیار کرتے ہیں، پھر ایک غار میں چلے جاتے ہیں، غار میں پروردگار ان کے اوپر نیند طاری کر دیتا ہے، وہ سوتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ جانے کتنے سالوں کے بعد ان کی نیند کھلتی ہے، وہ دوبارہ پھر شہر کے اندر آتے ہیں۔ وہ تقریباً وہ زمانہ جس زمانے میں انہوں نے بغاوت کی تھی وہ زمانہ ختم ہو چکا تھا، وہ آثار ختم ہو چکے تھے، وہ جو کرنسی چلتی تھی وہ کرنسی ختم ہو چکی تھی، اب وہ جب سامان خریدنے کے لیے گئے تو ان کے ساتھ مشکلات پیش آئے، بالآخر دوبارہ پھر وہ اس غار میں چلے گئے، جو غار سیریا کے ایک پہاڑ میں موجود ہے ابھی، اور لوگ اس کی زیارت کرنے بھی جاتے ہیں۔ تب سے لے کے اب تک وہ اسی حالت میں سو رہے ہیں، یعنی زندہ ہیں، اور کب تک رہیں گے یہ پروردگار جانتا ہے۔ تو اس مرحلے کو اگر قرآن کے اس مرحلے کو دیکھیں گے تو یہاں وقوع بھی ہے، نہ فقط امکان کی بات نہیں ہے کہ پاسبل ہے کہ پاسبل نہیں ہے۔ جناب یونس سے متعلق جو بات تھی اس میں امکان پایا جا رہا تھا کہ اگر جناب یونس یہ کام نہیں کرتے تو پروردگار ان کو قیامت تک زندہ رکھتا، لیکن یہاں پر اصحاب کہف کو پروردگار نے اتنی طولانی عمر عطا کی ہے۔ امام کی عمر کتنی طولانی کیوں نہ ہو جائے، لیکن اصحاب کہف کی عمر جناب امام زمانہ کی عمر سے طولانی ہوگی، کیونکہ امام زمانہ کا وجود اصحاب کہف کے وجود کے بہت بعد ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات اسی وقوع کے بارے میں جناب عیسیٰ کا وجود ہے کہ پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ کب تک؟ جب تک امام زمانہ کا ظہور نہ ہو۔ جب حضرت کا ظہور ہوگا تو جناب عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے اور جناب امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو جناب عیسیٰ کو پروردگار نے زندہ رکھا ہوا ہے، اصحاب کہف کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ شاید 2000 سال اور اس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا کہ یہ بزرگوار ابھی بھی زندہ ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایک انسان 2000 سال 4000 سال تک زندہ رہ سکتا ہے اگر خدا اپنی قدرت سے زندہ رکھنا چاہے۔ یہ دو دلیلیں اور جناب عیسیٰ کو ملا کے 3 دلیلیں قرآن سے ہیں۔ ایک دلیل روایت سے پیش کر دی جائے تاکہ بات بالکل یقینی ہو جائے، اور وہ بھی وہ روایت کہ جو برادران اہل سنت کے نزدیک قابل قبول ہے۔ برادران اہل سنت اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ آخری زمانے میں دجال ظہور کرے گا، اور دجال کو جناب عیسیٰ امام زمانہ کی اجازت سے قتل کریں گے۔
یہ دجال کون ہے؟ دجال کا وجود رسول اکرم کے وجود سے پہلے ہے دجال۔ اب وہاں پہ پورا تذکرہ ہے، روایت موجود ہے۔ بالآخر دجال رسول اکرم کے زمانے سے پہلے ہے اور امام زمانہ کے ظہور کے وقت اس کا ظہور ہوگا، یعنی رسول اکرم کی زندگی سے پہلے ایک انسان موجود ہے جو آج تک موجود ہے اور اس وقت تک موجود رہے گا جب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا۔ جب حضرت کا ظہور ہوگا تو یہ خروج کرے گا، پھر آپس میں جنگ ہوگی اور جناب عیسیٰ کے ہاتھوں اس کو مارا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ دجال جو زندہ ہے اس کا کام کیا ہے؟ دجال کا کام ہے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، پوری تفصیل ہے اس کے ساتھ کہ ایک لاؤ لشکر ہوگا، گانے بج رہے ہوں گے، اس کے پاس اناج ہوگا، لوگوں کو وہ اپنی طرف بلا رہا ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ پروردگار اپنی قدرت سے ایک انسان کو اتنی طولانی عمر دے دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے، یہ امتحان کے طور پہ، ورنہ پروردگار گمراہ نہیں کرتا۔ پروردگار نے دجال کو اس لیے رکھا ہے تاکہ مومنین کا اور منافقین کا امتحان ہو سکے کہ کون اللہ کا صالح بندہ ہے اور کون صالح بندہ نہیں ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ جو پروردگار دجال کو اتنی طولانی عمر عطا کر سکتا ہے، کیا وہ پروردگار امام زمانہ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے زندہ نہیں رکھ سکتا؟ اگر پروردگار دجال کو اتنی طولانی عمر عطا کر سکتا ہے تو امام زمانہ جن کا کام ہی ہے یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ کر ایک عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے، لوگوں کے درمیان امن و امان قائم کریں گے، ایک بہترین اور مثالی حکومت قائم ہوگی۔ تو اگر دجال اتنی طولانی عمر پا سکتا ہے اور اس کو مسلمان قبول کرتے ہیں تو امام زمانہ کی عمر بھی طولانی ہو سکتی ہے، وہ بھی پروردگار کی قدرت سے ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔